ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچتے ہیں۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میں یہ بات آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں یا پہلی مرتبہ کرنے لگا ہوں، لیکن یہ ہے اتنی ضروری اور اہم کہ اگر یہ دوبارہ بھی ہو رہی ہے تو پھر بہت سے لوگوں کے سننے کی ہے جنہوں نے اس سے پہلے نہیں سنی یہ بات۔ ہمارے گھر کے اندر ایک پرانا گراج ہے جس میں فضول چیزیں، گدڑ پھوس، پرانا ٹوٹا چرخا، رضائیاں، اس قسم کی چیزیں پڑی ہیں جن کا کوئی خاص استعمال نہیں۔ وہاں پر ایک پرانا بڈھا ریڈیو بھی پڑا ہے، لکڑی والا ریڈیو جس میں ٹیوبیں ہوا کرتی تھی، تو اس کو کوئی اب استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک ڈبے کی ضرورت پڑی وہاں سے کہ میں لوں، اور اس میں کچھ سامان رکھنا تھا۔ ٹین کا ڈبہ بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک مل گیا۔ اس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا تھا، وہ لیبل اتارنے کی ضرورت تھی، کچھ زیادہ ہی چپکا ہوا تھا اس پہ، تو میں نے ایک چھری لے کے وہاں پڑی تھی ایک ستری، اس سے کھرچنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے ریڈیو آن کر لیا، وہ بجنے لگا بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک ریڈیو، ایسے ہی بیچارے کو اس میں قید خانے میں ڈالا ہوا ہے، تو بجنے لگا تو اچھا میری پسند کا گانا بھی تھا ہمارے زمانے کا، جائیں کبوترا والا جو گانا تھا، تو وہ بھی سننے لگا، لیکن اس کی آواز ذرا مدھم تھی اور کلیئرٹی نہیں تھی اس میں اتنی زیادہ۔ تو میں نے آگے بڑھ کے یہ کوشش کی اس کی نوب جو ہے والیوم اونچی کرنے کی کروں، تو جو ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے قریب کیا اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ میں نے اسے چھوا نہیں، میرا کوئی لمس نہیں ہوا اس کے ساتھ، لیکن آواز اونچی ہو گئی۔ پھر میں نے ہاتھ پیچھے کیا تو آواز مدھم ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ کو ایسا تجربہ ہوا ہے؟ نہیں، اکثر ہو جاتا ہے۔ میں اس کی کوئی وجہ تو نہیں جانتا الیکٹرانک کی، انجینئرنگ کی، کیسے کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ جو ہی میں اس کے قریب جاتا تھا، ہاتھ کرتا تھا، آواز اونچی ہو جاتی تھی، واضح بھی ہو جاتی، اور جب پیچھے کھینچتا تھا تو مدھم ہو جاتی تھی، اور الفاظ بھی اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو میں نے وہ ڈبہ وبا تو چھوڑ دیا، اس کا لیبل اتارنا بھی چھوڑ دیا، اور بیٹھ کے سوچنے لگا کہ قربت جو ہے یہ کتنی اہم چیز ہے۔ یعنی جب بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے تو وہ دنیا کا محفوظ ترین آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ بچوں کے بارے میں یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو یقین ہو کہ ہماری ماں جو ہے گھر کے اندر ہے اور وہ باہر گلی میں کنچے کھیل رہے ہیں، یہ پتنگ اڑا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ 40 گز کے دائرے کے اندر اندر اماں موجود ہے، تو پھر وہ بے فکر ہو کے سارا کام کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر اماں کسی وجہ سے پڑوس میں چلی گئی ہے کچھ کام، تو وہ پھر بہت شیکی ڈگمگائے رہتے ہیں، ویسے یقین کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ یہ ہے بس اللہ کا کہ میرا جو مرکز ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو میں بھی یہی بات سوچنے لگا کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، اور وابستگی کا یہ جو رنگ ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے اور سنگت میں آ جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ جو ہندو فلسفہ ہے، یہ اس میں ایک بات بڑی پتہ کی کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے، یہ تصوف جو ہے، اسپرچولزم جو ہے، اللہ کے ساتھ، بھگوان کے ساتھ وابستگی جو ہے، اس کے دو روپ ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں وہ بندر روپ، ایک کو کہتے ہیں وہ بلی روپ۔ بندر کا بچہ بہت سیانا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ سے چمٹا رہتا ہے، اور ماں درخت سے دوسرے چھلانگے مارتی، اس نے اتنی مضبوطی کے ساتھ ماں کے جسم کو پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت پھسل ہی نہیں سکتا، اور چونکہ سیانا ہوتا ہے اور بندریا بھی سیانی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے سیانے پن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن تصوف میں اور اسپرچوئل میں اور روحانیت میں اتنے سیانے پن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا تقاضا نہیں کہ آپ بہت سیانے ہو کے زندگی بسر کریں۔ تو جب کبھی وہ ماں چھلانگ لگاتی ہے پہاڑوں کے اوپر ایک دیش سے دوسرے، اور اس کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ 18,000 فٹ کی بلندی سے نیچے گرتا ہے اور چٹان سے ٹکرا کے پاس ہو جاتا ہے، وہ ساری عقل و دان شہری۔
بلی کا جو بلونگڑا آپ نے دیکھا وہ کھیلتا رہتا ہے، اس کو ماں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کہاں ہے، اون کے گولے سے کھیلنے لگے گا تو اس کے پیچھے بھاگا ہی چلا پھرے پاگلوں کی طرح. ایک ڈبہ ٹین کا مل گیا پرانا کھلونا تو اس کو ہی الٹا پلٹا کے دیکھتا رہتا. اس کو یقین ہے کہ جب میں آواز دوں گا، میاؤں کہوں گا، تو ماں کہیں سے دم اٹھائے آستی سے میری پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے آ جائے گی. مجھے اس کے ساتھ چمٹے رہنے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے ملے گی ضرور. اور میری قربت ایسی ہونی چاہیے، مجھے پتا ہو کہ میری ماں. تو جب میں ریڈیو کے قریب ہاتھ کرتا تھا تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آتی، اور میں سوچتا تھا کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے یہ سمجھ لے کہ میں اس کے قریب جاؤں گا تو وہ ساری میگنیٹک فیلڈ، وہ بجلی کا وہ دائرہ جس کے اندر میں جاتا تھا اور آواز اونچی ہوتی تھی، وہ مجھے ضرور ملے گا. اور میرا اللہ جو ہے یہ مجھ سے بات ضرور کرے گا اور میں اس سے بات ضرور کروں گا. لیکن چونکہ میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ جب نماز پڑھتا تھا، اب بھی کبھی کبھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب میں بہت پابندی کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، بس میرا اللہ کے ساتھ وابستگی ہو گئی، اللہ ہی کے حکم کی میں تعمیل کر رہا ہوں. لیکن مجھے پتہ چلا کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، وہ ایک حکم ہے، وہ تو پورا کیا جانا ہے. آپ ایک کلب کے ممبر ہوتے ہیں نا، تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں قسم کی جیکٹ پہن کے ہیں، اس قسم کی ٹائی لگا کے ہیں، ورنہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے. نماز جب تک آپ نہیں پڑھیں گے اسلام کی کلب میں داخل نہیں ہو سکیں گے، آپ اس کے ممبر ہی نہیں بن پاتے. لیکن اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا ایک اور چیز ہے. تو میں نے بڑی دیر تک اور کافی مدت تک نماز ہی کو اپنا خدا سمجھا ہو، حالانکہ میرا خدا تو کچھ اور تھا نا، جسے نماز پڑھ چکنے کے بعد اس کے حکم کے مطابق مجھے اس کے قریب بھی جانا چاہیے تھا. کیونکہ جب تک اس کے ساتھ دوستی نہیں لگائی جائے گی، اس کے ساتھ جاری نہیں کی جائے گی، تو پھر بندے کا اور اللہ کا رشتہ تو پھر کسی کام ہی نہ آیا، پھر وہ بات ہی نہ بنی. تو یہ خیال آتے کہ سنگت اور قربت کتنی اہم ہے اور حکم کا بجا لانا ایک الگ سی چیز ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اپنے اللہ کے ساتھ تو ملنا چاہیے. اور جب اللہ کے اعلان کو ٹٹولا تو پتہ چلا اللہ کہتا ہے کہ اللہ میرا ذکر کرو. جب تم فارغ ہو جاؤ نا نماز سے، نماز تو پڑھ لی ہے، پھر تم بیٹھے لیٹے، پہلو کے بل لیٹے بیٹھے کھڑے، میں اللہ مجھے معاف کرے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن میرا ذکر ضرور کرو. اور میرا ذکر ہی سب سے افضل چیز ہے اور اسی سے تم کو فلاح ہوگی. اور پھر جب میں نے تیسری چیز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کو 15-16 اپنے ذکر کے بارے میں بیان دیے. جب آپ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، اس سے اچھی اور بات ہاٹ لائن نہیں ہوتی. آپ موبائل لیتے، ادھر سے ٹیلی فون کیا، آپ بولے ادھر سے جواب آئے تو فری ٹیلی فون ٹھیک ہے نا کام کا. تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو اس سے مجھے بڑی خوشی چڑھ گئی کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کام. ذکر کرتے ہیں اس کا تو پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ جواب دیتا. تو مجھے کبھی کبھی ایسے لگنے لگا، اس زمانے میں جب میری کیفیت اچھی تھی، اب تو میں بہت چیڑا بڈھا جھٹی ضدی اور طرح کا ہو گیا. اس وقت میں ذرا ملائم شخص تھا. تو میں نے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کی اور راستہ ملتا گیا کہ آئے. بڑا آسان کام ہے جب اس کے قریب پہنچوں. تو پھر مجھے خیال آئے کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اللہ بھی میرا ذکر ظاہر اس کا وعدہ کر رہا ہوں. پھر میں نے سوچا اللہ میرا کیا ذکر کرتا ہوں، یعنی میں تو کوئی میری ہستی نہیں، 2 ٹکے کا بندہ بھی ہے. پھر میں نے کہا شاید اللہ میاں پوچھتے ہوں گے حضرت میکائیل سے کہ یہ جو اشفاق ہے موٹا بہت ہو گیا. تو وہ حضرت میکائیل ڈرے ہوں گے کہ خوراک ہی نہ بند، ان کے چارج میں ہے نا سب کے. تو انہوں نے کہا اگر نہیں اللہ میاں یہ شروع سے ہی ایسے ہیں، گپلو سا ہوتا تھا بچہ بھی ایسے ہی ہے، کوئی نہیں ٹھیک ٹھاک ہے. کیونکہ اچھا جی کچھ ایسی بات میں اپنے طور پہ سوچتا رہا.
تو قربت اور ہوتی ہے، جو خوف ہوتا ہے نا اللہ کا یہ کم ہوتا گیا اور ان کی قربت بہت بہت سمٹ کر قریب آتی. تو پھر مجھے یہ بھی ایک اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ اس کے پاس جانے کے لیے لوازمات کیا ہوں، ہم کس طرح سے، کون سی ڈیوائس، کون سے طریقے، کون سے رنگ، کون سے روپ اختیار کریں کہ اس کے پاس جائے. تو کچھ نہیں. یاد رکھیے اللہ کے پاس جانے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے تھوڑا سا وقت نکال کے بات کرنے کے لیے کسی نہانے دھونے کی، وضو کرنے کی، میک اپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. گندے مندے سر جھاڑ منہ پہاڑ بالکل بغیر ایسے ہی چلے جاؤ، کیونکہ پاکیزگی آپ اپنے آپ کو خود عطا نہیں کر سکتے. آپ گندے مندے جائیں گے تو اللہ میاں کہے گا کہ ہو یہ تو میرا بندہ گندا ہے، ادھر بیٹھ میں اس کو صاف کر دوں. تو وہ صفائی جو کرے گا تو ہم تو اپنے آپ کو وہ صفائی نہیں کر سکتے. اس کی خدمت میں پہنچ جانا جو ہے سب کچھ عطا کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں، جو جس کا تعلق گاؤں سے ہے، کہ سردیوں میں اکثر بابے ہوتے ہیں نا، وہ گھر کی دہلیز پہ بیٹھے ہوتے اور کھیس انہوں نے لیا ہوتا، اور ان کے قریب سے جب ان کا کوئی پوتا یا پوتی گزرتی جھپٹا مار کے اس کو بازو پکڑ کے اسے گود میں بٹھا لیتے اور کہتے ہیں تیری ماں کیا کہتی، شیشیاں لگی ہیں، گندا تیرا چہرہ ہے، بیوقوفا باہر کیوں چلی جا رہی. تو وہ اپنا لے کے نا کھیس انگلی پہ آگے تھوک لگا کے اس کی ساری صفائیاں کر کے پھر کہتے ہیں جب آ گیا. یہ ان کی محبت کا ایک طریق ہوتا ہے. خود اپنے آپ کو صفائی نہیں کر سکتے. آپ اپنے بوٹ کے تسمے کھینچ کر اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. کوئی اٹھائے گا تو آپ اٹھ سکیں گے. آپ تو یہ سمجھتے کہ میں ایسے ہی اٹھ جاؤں گا اپنے زور. ایسے ہوتا نہیں. تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ خود کو ٹھیک کر سکے جب تک کہ اس کا تعلق نہیں ہوگا. اللہ کے پاس جا کے کہے گا نہیں ایک کوٹھڑی میں، ایک گندے گراج میں چھپ کے کہ جی میں تو مارا گیا، میں تو ماری گئی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا. یہ جو ساری مشکلات ہیں اس کا کوئی بندوبست کر کے نہیں مر گیا. وہ پھوپھی میرا کو 80,000 قرض دیا تھا وہ واپس ہی نہیں کرتی. اللہ میں سے کرو نا. ماما جو ہے ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں، حالانکہ میں نے رشتہ دیا اپنی بیٹی کا، ماما سورا بن کے بھی عقل نہیں کرتا اللہ میاں، تو کر. تو اللہ میاں سنتا ہے بالکل اس کے، کیونکہ آپ قریب چلے گئے نا اسی ریڈیو کے قریب جیسے ہاتھ کر کے آواز اونچی ہوگی. تو بندہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صفائی پاکیزگی عطا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور نہاتا دھوتا ہے، ساری عمر گزار دیتا ہے اور وہاں قریب نہیں جاتا. مجھے آج سے کوئی 28-30 برس پہلے ایک اٹیلین فلم کمپنی یہاں آئی تھی شوٹنگ کرنے کے لیے، اور وہ ہم بہاولپور میں شوٹنگ کر رہے تھے. میں ان کے ساتھ تھا انٹرپریٹر کے طور پہ، ترجمان، کیونکہ وہ اٹیلین بولتے تھے، یہاں بولی نہیں جانتا تو میں ترجمہ کر کے ساتھ ساتھ بتایا جائے. انہوں نے بھاگتے ہوئے اونٹوں کے پاؤں کے کلوز اپ شاٹس لینے تھے. زمین کھود کے کیمرہ اندر رکھا تھا، اونٹ تیزی سے بھاگتے، ڈاکو تھا کو لے کے سامان بھاگا تھا، پیچھے سرکار کے اونٹ لگے ہوئے تھے. اونٹوں کی دوڑ بڑی خوبصورتی تھی. تو وہاں بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے تماشا آ جاتے تھے. تو میرے جو ڈائریکٹر تھے سینئر داندی، وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہتے تھے کہ پروفیسر میں گواردا ہوں نہ کہتا ایو بیزون یہ ان فقیر ہو. مجھے ایک فقیر کی ضرورت ہے، مجھے ایسا مل جائے جو بڑی لٹیں چھوڑی ہوئی ہوں، مندرے پہنے. میں نے کہا جی وہ پاجمل تھے اس زمانے میں ہمارے ساتھ. میں نے کہا جی یہ فقیر کا رول بڑا اچھا کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں ایکٹر نہیں چاہتا، ایکچوئل سچ مچ کا بندہ مجھے مل جائے تو بس میرا دل. میں نے کہا جی دیکھتے ہیں. ایک آدھ بندہ دیکھا وہاں، وہ کہتے نہیں یہ تو. تیسرے دن جب ہم یہ شاٹ لے رہے تھے اونٹوں کے بھاگنے کا، تو وہاں ایک شوٹنگ دیکھنے کے لیے ایک ملنگ سا بندہ، لمبے قد کا، 6 فٹ 1 انچ لمبے، اس کے بعد ہاتھوں میں انگوٹھیاں 18 منکے بے شمار، آنکھیں اس کی پیلی، ناک اس کی ہاک کی طرح سے جیسے آکیولائن نوز جیسے کہتے ہیں. تو وہ جناب آگے کھڑا ہو گیا شوٹنگ دیکھتے. میں نے کہا سینئر داندی گواردا ہوں، یہ نہیں کہا میں جلدی آئے، بھاگ کے آئے. میں نے ایک بندہ پکڑا ہے آپ کے لیے. جب انہوں نے دیکھا تو چیخ ماری خوشی کی اور اس کو جا کے جفی ڈالی. کہتا یہی تو میرا منتھا مقصود تھا، اسی آدمی کی تلاش میں پھرتا تھا، تمہارا یہ کیسے مل گیا؟ میں نے کہا جی خود ہی آ گئے. کہنے لگے اس کو کہہ دو جلدی سے کہ 4 روز کے بعد ہم تیری شوٹنگ کریں گے.
اور اس کا رول اس کو سمجھا دو کہ یہ ڈاکوؤں کا ایک سرگنا ہے، اور باقی 8-10 دن ہم یہاں کریں گے، باقی کی یورپ میں کریں گے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کہنا پاجی میں نے تو بولی نہیں آتی بلادی۔ میں کہا تو پرواہ نہ کر، تیرے ساتھ یہاں سے بندہ جائے گا، شوٹنگ وہاں کروائے گا، وہاں تو یہ ہوٹل میں رکھیں گے، سب عیش و عشرت کے ساتھ سکتے۔ انہوں نے کہا لو جی کمال ہوگی، اللہ نے سن لی میری فقیر کی۔ چلا گیا 4 دن کے ساتھ پیارے بچوں اس کے ساتھ طے تھا کہ وہ شوٹنگ کے لیے آئے گا۔ ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں، ایک گھوڑے کی ایک فائٹ کا سین تھا، سنگل تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عجیب و غریب آدمی سے آ کے کھڑا کہ حاجی السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، اور میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ تو پھر اس نے کہا جی کہ میں آ گیا جی، میں نے خواتین و حضرات، وہ فقیر لمبے بالوں والا کرو کٹ کروا کے، فوجیوں والی حجامت نہیں ہوتی، بوشرٹ پہن کے، لنڈے سے جینز خرید کے، سارے منکے اتار کے، ساری مندریاں اتار کے، ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ہوئے نوجوان لونڈا بن کے آ گیا۔ کہنے لگا میں تیرا بیڑا غرق ہو جائے، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی شوٹنگ کرنی تھی، کوئی بندے ہم نے بڑے بڑے ایکٹر دیکھے ہیں، پاس سنتوش نے دیکھا، پاس ویر نے دیکھا، تو میں بھی کم سے کم مجھے تو ولایت کا چانس مل رہا تھا۔ تو میں نے سارا بانا اتار دیا۔ جب سینئر داندی آئے اور انہوں نے دیکھا، میں نے کہا سر یہ الفقیر ہو، تو پہلے تو انہوں نے زور زور سے اس کے سینے میں دھوتڑ مارے، پھر زمین پر بیٹھ کے دبڑ 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 پیٹا، پھر مجھے مارے 2 4 5، پھر اپنے آپ کو پیٹا، اور اتنی تکلیف میں ابتلا ہو گیا۔ کہنے لگے کہ یہ کیا گدھا آدمی، یہ کیا کیا اس نے؟ تو خواتین و حضرات، ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے اس فقیر کی طرح سے ہم ایک ہر وقت یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، پاک ہو جائیں، پھر اللہ کی طرف چلیں گے۔ ابھی تو ہم نیک ہی نہیں ہوئے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا، بندہ سوچتا رہتا ہے کہ جی میں بس کل سے نماز شروع کروں گا، پھر میں صبح اٹھا کروں گا، پھر میں سیر پہ جاؤں گا، پھر میں اپنے اللہ سے ملوں گا۔ اللہ سے ملنے کے لیے اللہ سے ہی ملنا ہے، اور جس طرح کے آپ ہیں اسی طرح کا ملنا ہے، اور اسی طرح کے بندے کو اللہ نے پیار کرنا ہے، اور اسی طرح کے بندے کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ نے آج تک کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہاسپٹل میں یہ ڈاکٹر صاحب رہتی ہیں یہاں، کبھی کسی ڈاکٹر نے مریض سے یہ کہا ہو کہ پہلے جا کے صحت مند ہو کے آؤ، پھر تم کو وارڈ میں داخل کریں گے؟ ایسے تو کبھی نہیں پتا نا۔ اگر صحت مند ہو کے اس نے آنا ہے تو پھر وارڈ میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو آپ نے ایسے ہی آنا ہے۔ میرا آپ کا یہی ڈر ہے، اور میں تو خاص طور پہ پھنسا ہوا ہوں کہ کیسے کوشش کروں کہ جب اللہ پکار کے کہتا ہے کہ میرا ذکر ضرور کرو، اور میرا نام لے کر، دیکھو اللہ کی مہربانیاں دیکھیں، میرا نام لے کر ذکر کرو، تو اپنا نام بھی بتا دیا۔ دیکھو نا، ایک بندہ چھپاتا ہے اپنا نام، اکثر پوچھتے ہیں جی آپ کا کیا کہ جی کیا بات ہے، کس لیے آپ میرا نام پوچھتے ہیں؟ یہی کہتا ہے نا بندہ۔ اللہ نے چھپایا نہیں، اس نے کہا میں تمہیں ایک نہیں اپنے 99 نام 99 دے دیتا ہوں، کسی کو لے کے کچھ ذکر کرتے ہو، میں تمہاری بات کی آواز پکار سنوں گا اور جواب دوں گا۔ اور مجھے بتاتے ہیں بتانے والے جو بندے تھے، اچھے نہیں تھے لیکن حوصلہ کر کے وقت نکال کے، سب سے مشکل کام اس میں وقت نکالنے کا ہے، وقت نکال کے اللہ کی قربت میں چلے گئے، ایسے ہی دن میں تھوڑا سا وقت، اور اس کے ساتھ اپنی باتیں ہاٹ لائن پہ، موبائل تو آج کل ہی چلا ہے، اللہ والا موبائل تو بڑی دیر سے چل رہا ہے کہ جی یہ تکالیف ہے اور یہ خوشی ہے۔ تو پھر وہاں سے جو پیغام احکام ملتے رہے وہ بہت اونچے مدارج طے کر گئے، ان کی چہروں پہ آسانیاں آ گئی، ان کی زندگیوں میں، ان کی روحوں میں بہت بہت کچھ فائدے اٹھائے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنے کے لیے آیا تھا، وہ میں چاہتا تھا کہ میں ضرور بتاؤں آپ کو کہ آپ کے جو ارکان ہیں اسلام، ان کو تو پورا کرنا ہی ہے، کیونکہ دائرے کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ تو ایک کنڈی ہے جو ہم کھول کے جاتے ہیں۔ پھر اندر جا کے جو اللہ ہے ہمارا، اب اس کے ساتھ بھی کریں گے بات، اب نماز کے ساتھ بھی بات کریں، زکوٰۃ کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، لیکن
اللہ جس نے یہ ساری اتنی بڑی نعمت دی ہے اسے کرے. میری تو اب عمر میں جیسا پہلے کہہ رہا تھا بہت خراب سی ہو گئی، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اس عمر میں کچھ کام زیادہ اچھا ہوتا نہیں ہے بندے سے. آپ ینگ ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے. میں نے تو مجھ سے تو پوچھیں، میں نے پچھلے 10 سال میں سوائے بوڑھے ہونے کے اور کوئی کام ہی نہیں کیا، تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. جب بھی کام کرنا ہوتا ہے یہی نہیں ہو سکا. تو آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور میں یہ چاہوں گا تاکہ آپ کو ایک عروج پہ چڑھتے ہوئے دیکھ کر میں بھی آپ سے کچھ دان دکشنا، کچھ خیرات لے کر آگے جاؤں، کیونکہ آپ کے پاس یہ خزانے ملنے والے ہیں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.